تھوڑا آگے بڑھا. تعلق تو دو ہیں, شریعت کا بھی اور ذات کا بھی, محبت کا بھی. مگر ایک فرق اور ہے, وہ فرق یہ ہے اگر حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو, حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو تو شریعت کا تعلق بھی قابل قبول نہیں ہوتا. شریعت کا تعلق بھی, بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آج نہیں آ رہی, اگر ذات سے تعلق نہ ہو تو شریعت کا تعلق قابل قبول نہیں ہوتا. لاکھ نمازیں پڑھے, ذات کا غلام نہیں, حضور کی ذات سے محبت نہیں رکھتا, نماز پڑھتا, روزہ رکھتا ہے, حج ادا کرتا ہے, چلے بھی لگاتا ہے, تبلیغیں بھی کرتا ہے, جہاد بھی کرتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ نہیں. تو پھر درجہ دونوں میں بلند کس کا ہوا؟ ذات کے تعلق بلند ہے یا شریعت کا تعلق؟ اگر ذات سے تعلق نہ ہو تو شریعت کا عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. اب دیکھیے سرزمین مدینہ میں جو منافق رہتے تھے وہ ساری کی ساری نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ کبھی کسی منافق نے نماز کا انکار کیا؟ کسی نے روزے کا انکار کیا؟ حج بھی ادا کرتے تھے, زکات بھی دیتے تھے, جہاد بھی کرتے تھے, سارے اعمال کرتے تھے, نیکی کی راہ پر چلتے, تقوی طہارت کی راہ پر چلتے, سارے عمل کرتے تھے. اور وہ نماز میں کس کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے؟ بولے آقا اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے. نماز روزے کے منکر نہ تھے, حضور اسلام کی سنت میں جہاد کے لیے جاتے تھے, ان چیزوں کے منکر نہ تھے, بالکل کرتے تھے, اعمال کرتے تھے, سجدہ و سجود کرتے تھے, نماز روزہ کرتے تھے. مگر یہ سارے اعمال کرنے کے باوجود وہ لوگ منافق ہی رہے یا مومن بن گئے؟ منافق. منافق کیوں بنے؟ سارے عمل کر رہے ہیں, شریعت کی اتباع کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, بظاہر کسی عمل کی ان کی ذات کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, سارے عمل کر کے بھی وہ درجہ ایمان سے محروم ہے. کس چیز کی کمی تھی ان کے اندر؟ صرف ایک چیز کی کمی تھی, شریعت کی اتباع میں کامل تھے, آقا کی ذات کی محبت میں ناقص تھے. جب ذات کی محبت میں نقص پیدا ہوا تو ان کا عمل منافقت بن گیا. ان کا عمل, اگر حضور کی ذات کی محبت نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یہ آقا کی ذات کی محبت کی تاثیر ہے کہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو تعلق بنیادی طور پر کتنے؟ دو ہوئے, اور ان دو تعلقات میں بھی شریعت کا تعلق اس وقت قبول ہوتا ہے جب آقا کی ذات سے تعلق جڑا ہوا ہو, اور اگر ذات سے تعلق نہ ہو, لاکھ اعمال بھی کر لے, بندہ منافق ہو سکتا ہے, صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے عمل بعد میں آتا ہے, آقا کی ذات کی محبت پہلے آتی ہے, اس ذات کی محبت پہلے آتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جس کو خود قرآن مجید نے بھی متعدد مقامات پر, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی. اگر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ غلامی کا تعلق نہ ہو تو شریعت کا رشتہ بھی قابل قبول, سجدے کر کے بھی منافق ہے, روزے رکھ کر بھی منافق ہے. اور جس کو جب منافق کہا تو منافق کی سزا کیا ہے؟ قرآن نے کہا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار, یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. نماز پڑھ کر بھی کہاں جائیں گے؟ بولے روزے رکھ کے کہاں جائیں گے؟ حج ادا کر کے اور جہاد کر کے. آج کل جہاد کے نام پہ یہ زیادہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں جہاد کے سبب کو بدنام کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں. تو دوزخ میں جانے کے لیے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کچھ بھی نہ کرتے تو وہاں چلے جاتے. یہ کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں. سبب کیا؟ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ عمل کی تو کوئی کمی نہیں, سارے اعمال ان کے پاس ہیں. کمی کہاں, مار کہاں کھائی کہ جس پیغمبر نے عمل دیا تھا اسی پیغمبر نے اپنی ذات کی محبت بھی دی تھی. انہوں نے محبت سے اپنے آپ کو روک لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا دبا ہو جا جہنم میں, مجھے تمہارے عمل کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں, میں تمہاری عبادت
نہیں بنا. جب تم نہ تھے میں تو اس وقت بھی خدا تھا. جب تم برباد ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, میں اس وقت بھی خدا ہوں گا. تمہاری عبادت سے مجھے کیا غرض, میں تو اللہ الصمد بے نیاز ذات ہوں. تمہاری عبادت میں تمہارا بھلا تھا, تمہاری عبادت نے مجھے خدا نہیں بنایا. تمہاری عبادت تھی کہ تم کرتے درجے بلند ہوتے. میں نے تو تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا کہ میرے معبود کی غلامی کرنا. پھر جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا. تم نے عمل تھام لیا, ذات کو چھوڑ دیا. تو جو ذات کو چھوڑ دے لاکھ عمل بھی کر لے وہ بندہ منافق ہے, صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. وہ مدینہ کے منافقوں کی طرح نماز پڑھی, روزے رکھے, حج ادا کیے, سارے اعمال کرتے رہے, مگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دائرہ ایمان سے خارج کر دیے, دھکار بھی کر. اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کی پھر نشانیاں میں آئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے, باب ہے استطابت المرتدین, اور صحیح بخاری میں یہ حدیث کتاب التوحید میں بھی آئی. اور تیسری بار یہی حدیث اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں بیان کیا, اور اسی حدیث کو امام مسلم نے حکم الخوارج و قتال الحکم کے اندر بیان کیا. امام نسائی نے کتاب الجہاد میں بیان کیا, امام ترمذی نے بیان کیا, ابن ماجہ نے بیان کیا, امام بخاری کے استاد مصنف ابن عبد الرزاق انہوں نے بیان کیا, مصنف ابن ابی شیبہ نے بیان کیا, سب نے بیان کیا بغیر اختلاف. اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. بے شمار صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت علی شیر خدا نے روایت کیا, حضرت عمر فاروق نے روایت کیا, عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا, حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا, حضرت انس بن مالک نے روایت کیا, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا, اور بڑے صحابہ نے روایت کی کہ غزوہ حنین کے موقع پر آقا علیہ السلام جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, فتح مکہ کے بعد 8 سال ہجری میں واقعہ پتہ ہوا. اس کے بعد حوازن قبیلہ, بنو حوازن اور بنو سعد کے قبائل, جہاں پر آقا علیہ السلام نے اپنا بچپن گزارا تھا, ان قبائل میں قبیلہ بنو سعد کے اندر, اس کے ارد گرد کے سارے حوازن کے چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مکہ فتح ہو گیا اور اسلام اسی طرح اگر آگے بڑھتا رہا تو وقت آئے گا ہمارے لیے شرک, بت پرستی, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لہٰذا ہمیں اسلام کا مقابلہ کرنا چاہیے. فتح مکہ کے بعد وہ سارے قبائل اکٹھے ہوئے اور وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. اس غزوے کا نام ہے غزوہ حنین. اس کو قرآن پاک میں بیان کیا, یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم ولم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض. اللہ رب العزت نے حنین والے دن مسلمانوں کو کہا اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی. سبق سکھایا مسلمانوں کو بھی اس دن مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے. کتنی؟ یہ اسلام کی تاریخ کا اس دن سب سے بڑا لشکر تھا. سب سے زیادہ مسلمان جنگ حنین میں تھے 12,000, اور مقابلے میں 30,000 قبیلہ حوازن کے لوگ تھے. مسلمانوں نے دیکھا بھی یار 12,000, اتنے گھوڑے, اتنی تلواریں, اتنی افرادی قوت, اتنا بڑا لشکر. اپنی کثرت کو دیکھ کر ان میں تھوڑا تکبر پیدا ہوا. انہوں نے کہا ہم تو جب 313 تھے اس وقت ان کو مار بھگایا تھا ہزاروں کی تعداد میں, آج ہم 12,000 ہیں, آج ہم ان کو گولی اور گاجر کی طرح کاٹیں. اپنی کثرت کو دیکھنے لگ گئے, ہم اتنے ہیں تو یہ کریں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ پھر میں تمہیں تمہاری کثرت کا تماشا دکھاتا ہوں. تمہاری نگاہ آج تمہاری کثرت پر چلی گئی, چاہیے یہ تھا کہ تمہاری نگاہ میرے محبوب کی ذات پر جاتی, کثرت کو نہ دیکھتے. تم کہتے ہم تو اس وقت بھی جیتے تھے تو حضور کے صدقے جیتے تھے, آج 12,000 ہیں یا 12 لاکھ اس سے غرض نہیں, ہم اس لیے جیتے گے کہ مصطفیٰ ہمارے اندر موجود ہے. مگر غلطی کیا ہوئی, نگاہ مصطفیٰ سے ہٹ گئی اور اپنی کثرت پر چلی گئی. اللہ پاک نے فرمایا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ حنین والے دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں, تکبر میں مبتلا کر دیا تھا, تو پھر کیا ہوا, لن تغن عنکم شیئا. دشمن کا لشکر اتنی جرأت بندی کے ساتھ لڑا, اتنی طاقت کے ساتھ لڑا کہ اس 12,000 کے لشکر میں سے صرف 84 صحابہ کرام کو چھوڑ کر باقی سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. صرف 84 صحابہ حضور کی گرد رہ گئے, باقی سارے بھاگ گئے. اس دن آقا علیہ السلام میدان جنگ میں موجود ہے.
مادہ خچر پہ بیٹھے، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، آقا اسلام سارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے، کوئی پریشانی نہیں، چہرے پر حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، بڑے سکون کے ساتھ کھڑے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھاگ جاؤ بے شک تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے لشکر کی حیثیت یہ ہے۔ جب سارے بھاگ گئے اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب آمد پہ کرم کر، حضور نے آواز بلند کی، اے بھاگنے والوں تم میں سے آج جو پڑا جائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ آج یہ الفاظ نکلے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عروہ بن مسعود کو مجھے نیچے سے ککڑیاں پکڑاؤ۔ اس مادہ خچر نے جب یہ سنا وہ تیزی کے ساتھ بیٹھ گئی کہ یہ سعادت مجھے خود کیوں نہ نصیب ہو۔ بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے نیچے سے ہاتھ میں ککڑیاں پکڑی اور شاہد الوجوہ کہہ کر دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی۔ بس مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ککڑیوں کے نکلنے کی دیر تھی کہ وہ 30,000 کے کفار کے لشکر کے منہ پر جا کر لگی، ان کی آنکھوں پہ لگی، کانوں پہ، منہ پہ لگی، اور وہ جو جنگ جیت چکے تھے حضور کے ایک ہاتھ کی بنجر سے اسی وقت وہ اندھے ہو گئے۔ وہ مسلمان پھر بیٹھے اور اتنی جرأت کے ساتھ لڑے کہ وہ 30,000 کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب حضور کی برکت سے اسی طرح بھی آپ یاد دلا رہے موضوع وہ لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی فتح تھی اور صحابہ کی خوش قسمتی یہ کہ ان سے جب غلطی ہوتی اللہ رب العزت اسی وقت ان کی اصلاح کر دیتا، فوراً اصلاح کر دی۔ بھائی نگاہ میرے محبوب پر رکھو، ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب صحابی کی نگاہ حضور کی ذات سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جائے، حضور کی ذات سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ یہ 14 صدیاں بعد والی امت کو کون سے سرخاب کے پر لگ گئے، یہ حضور کی بارگاہ سے دور بھی ہو اور پھر کہیں کہ ہم مومن، اس طرح نہیں ہوتا۔ لہذا کیا ہوا، فتح ہو گئی، مسلمان جیت گئے اور حضور علیہ السلام کو اس دن کے کرم کے باعث اس دن 2000 آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، سبحان اللہ۔ 6000 اوقیہ سونا مسلمانوں کے ہاتھ لگا، سونا چاندی، 4000 عورتیں باندیاں باندھی، گھوڑے آئے، سامان حرب آیا، تلواریں تھی، بہت کچھ مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے، وہ مال تقسیم کرنے کے لیے۔ اس نے تقسیم اس طرح کیا کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں انہیں زیادہ مال دے دیا، جو اس دن مسلمان ہو تاکہ ان کو سہارا، تعریف کرب ہو، کوئی سہارا ملے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں مرتا بلکہ اس کی مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضور نے زیادہ مال دیا۔ جب اس طرح مال کی تقسیم ہو رہی تھی تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ ذوالخویسرہ تمیمی۔ یہ قبیلہ بنو تمیم کا ایک فرد تھا، پکا نمازی تھا۔ میں بات کر رہا ہوں عمل ذات سے تعلق میں، اور عمل جتنا بھی ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایون جہاد میدان جنگ میں کھڑے، ذات سے تھوڑی نگاہ ہٹ گئی، شکست کھانے لگے، حضور کی ذات پر دوبارہ توجہ کی، جیت گئے۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا میدان جنگ میں جاتے، جب قادسیہ کی طرف صحابہ کرام کہتے ہم ہارنے لگ گئے تو ہمیں نعرہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم نے لکھا یا امیر المومنین کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نعرہ لگاؤ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے وہ نعرہ لگایا، توجہ حضور کی طرف کی، قادسیہ کی جنگ میں ہم کامیاب ہوئے۔ کئی دن محاصرہ کیا، کامیابی نہ ہوئی، جب نگاہ حضور کی ذات پر گئی فتح یاب ہو جنگ قادسیہ کے اندر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب وہ شخص کھڑا ہوا مال غنیمت کی تقسیم پر، اور اس نے آقا علیہ السلام کی ذات پر اعتراض کیا، اور اعتراض کر کے کہنے لگا اعدل یا محمد، اے محمد عدل کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من عادل ظالم عادل، بدبخت اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ عدل ہی ختم ہو جائے گا اگر میں نے۔ لہذا اس نے گستاخی کی، توہین کی آقا علیہ السلام نے، اور محفل سے اٹھ کر کھڑا ہوا، آقا علیہ السلام کی طرف پشت کر کے بے ادبی کے ساتھ چل پڑا۔ جب چل پڑا
तब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा इसको देख लो और इसकी निशानियां याद कर। ये जो मैंने आपको हवाले दिए सही बुखारी के, सही मुस्लिम 7 से तक हर किताब में है, उसकी 6 निशानियां हैं बुखारी के अंदर। कितनी? 6। वो जिसने हुजूर की गुस्ताखी की और पुष्ट करके चल पड़ा, जिसने हुजूर की ज़ात पर इतराज किया, इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, अल्लाह से डरी, वो हुजूर को अल्लाह से डरा रहा, हुजूर को तौहीद का दर्स दे रहा, वो उस दौर का कोई नाम निहाल मुवाहिद था, उसको हुजूर की ज़ात में अदल और तौहीद नजर ना आई, गुस्ताखी की, जब चल पड़ा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको देख लो और इसकी निशानियां याद कर। वो क्या 6 निशानियां आई? गायरुल ऐनैन, उसकी आंखें पीछे की तरफ धंसी हुई थी, मुशरिफुल वजनतैन, और उसके चेहरे की ये हड्डियां मोटी ताजी फूली हुई थी, नाशिसुल जबहा, उसकी पेशानी निशान ज़दा थी, मिराब बनी थी। मिराब क्यों बनती है यार? जी मतलब बड़ी इबादत करता था। नाशिसुल जबहा, कसुल लैया, दाढ़ी बड़ी घनी और लंबी थी, मालूकुल रास, उसके सर पर पिंड थी, और मुश्मिरुल इज़ार, उसकी शलवार पिंडलियों से भी ज्यादा ऊपर उठी हुई थी। आंखें धंसी हुई, चेहरा मोटा ताजा, सर पर पिंड, पेशानी निशान ज़दा, दाढ़ी लंबी और शलवार ऊंची। किसी तबके की तरफ जाता होगा ज़हन आप लोग, निशानियां सारी हुजूर बता गए, सब कुछ बता गए, हम भूले हुए। वो उठकर खड़ा हुआ, गुस्ताखी करके जब चल पड़ा, आका ने फरमाया देख लो इसको, निशानियां याद कर लो। इन्नहु यखरुजु मिन दि'ति हाज़ा कौम, बेशक इसकी पुश्त और इसकी नस्ल में से एक कौम पैदा होगी। यक़रऊना किताबल्लाहि अतबन, वो बड़ी तर जुबान के साथ अल्लाह की किताब की तिलावत करेंगे। ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, मगर वो तिलावत उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वालसनतहुम अहला मिनस्सुक्र व कुलूबुहुम कुलूबुज़ ज़ुबाब, उनकी जुबानें शक्कर से ज्यादा मीठी होंगी। और हदीस है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी, उनकी जुबानें शक्कर से ज्यादा मीठी होंगी और उनके दिल भेड़िए के दिल से ज्यादा सख्त होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जब तुम उनको इबादत करते हुए देखोगे, यहकुरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहि व सियामुहु मा सियामिहि व हज्जुहु मा हुज्जतिहि व अमलुहु मा अमालिहि, तो तुम्हें अपनी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर लगेगी। मेरे सहाबा तुम्हें अपने रोजे उनके रोजों के मुकाबले में हकीर लगे, तुम्हें अपने हज उनके हज्जों के मुकाबले में हकीर लगे, और तुम्हें अपने अमल उनके अमाल के मुकाबले में हकीर लगे। उनमें किसी अमल की कमी ना होगी। नमाज पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज अदा करेंगे, जिहाद करेंगे, ज़कात देंगे, जुबानें मीठी होगी, कुरान की तिलावत करेंगे तो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये दीन से ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता, उनका दीन से ताल्लुक नहीं होगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सबब क्या? इतनी इबादत, इतनी सजदा रेज़ियां, इतनी नमाज, जिहाद, सारे अमाल तो उनके दामन में होंगे, फिर दीन से क्यों खारिज होंगे? आका ने फरमाया इसलिए कि वो शरीयत से मोहब्बत करते होंगे, साहब शरीयत से कटे हुए होंगे। तो अगर साहब शरीयत की मोहब्बत दिल से निकल जाए तो कोई अमल भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं रहता। तो खुदा वो अमल कबूल करता है जो उसके महबूब की मोहब्बत में किया जाए। अगर अल्लाह की बारगाह का ताल्लुक चाहते हो तो उसकी महबूब की जात से ताल्लुक पैदा करो। अगर आका की जात से ताल्लुक ना हो तो अल्लाह की बारगाह के साथ ये ताल्लुक नसीब नहीं होता। आगे चलिए, मैंने आपको बताया ताल्लुक तो दो है, एक जात का और एक शरीयत का। मगर शरीयत का तब कबूल होता है जब जात से ताल्लुक हो, जात की मोहब्बत हो, जात की गुलामी हो और आका की जुल्फों का असर हो, तब शरीयत का ताल्लुक भी कबूल होता है, वरना शरीयत का ताल्लुक भी काबिल कबूल नहीं होता। इससे आगे में चले, एक फर्क और बताऊं, जात और शरीयत के ताल्लुक में एक फर्क और भी है। वो फर्क ये है कि शरीयत में आप जो कुछ कर दें, शरीयत का हर अमल दलील का मोहताज होता है। शरीयत का हर अमल दलील का, आप किसी चीज को कहते हैं ये फर्ज है, अगला बंदा पूछेगा कि आपने फर्ज कहा तो उसके फर्ज होने की दलील क्या? आपने कहा नमाज फर्ज है, कोई पूछेगा कि दलील क्या फर्ज होने की? आप कहेंगे अल्लाह ने फर्ज की।
اس نے کہا علیہ السلام نماز پڑھو. آپ کہیں گے زکات فرض ہے, اگلا بندہ دلیل مانگے گا. آپ کہیں گے فلاں چیز سنت ہے, اگلا بندہ دلیل مانگے گا. آپ کہیں گے فلاں چیز حرام ہے, اگلا بندہ دلیل مانگے گا. تو شریعت کا ہر عمل اور ہر حکم کسی نہ کسی دلیل کا محتاج ہے. ہر حکم دلیل کا محتاج ہے. مگر جب ذات کی بات آ جائے تو ذات دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی. شریعت کے اعمال دلیل کے محتاج ہیں, ذات کی محبت دلیلوں کی محتاج نہیں. آپ اگر پوچھیں کہ اس پر سند کیا ہے, اس پر سب سے بڑی سند آقا علیہ السلام کے صحابہ کا عمل ہے. سبحان اللہ. حضور کے صحابہ کا عمل ہے. حضرت عروہ بن مسعود راوی ہے, امام بخاری نے روایت کیا ہے, امام مسلم نے متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ احد کے موقع پر وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے, وہ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کی حالت دیکھنے کے لیے احد میں گئے, چپ چپ کر دیکھتے رہے. انہوں نے دیکھا, امام بخاری اور مسلم روایت کرتے ہیں, بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے حدیث روایت عروہ بن مسعود نے, انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے, سارے کے سارے صحابہ 1400 صحابہ کی سنت ہے ارد گرد بیٹھے ہوئے. عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لا تدخن دخامۃ الا وقت فی کف یدی اصحابہ, کہ آقا علیہ السلام نیچے تھوکتے تو صحابہ تھوک نیچے گرنے سے پہلے اس کے نیچے اپنا ہاتھ کر دیتے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ صحابی تھوک ہاتھ پہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیا پورے قرآن میں کسی مقام پر اللہ نے حکم دیا یہ کرنے کا؟ کیا حکم ہے؟ کیا آقا علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ میرا تھوک ہاتھ پہ اٹھاؤ؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث نہیں ہے, پورے قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس میں اللہ نے حکم دیا ہو یا اس کے رسول نے حکم دیا ہو. تو پھر صحابہ تم تھوک ہاتھ پہ کیوں اٹھاتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے اٹھاتے ہیں, اس تھوک کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں, آقا کی ذات کے ساتھ ہے. یہ جسم سے نکلتی ہے. جب آقا کی ذات کی بات آ جائے, ہماری صحابیت کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. جب ذات کی بات آ جائے ہم ساری دلیلیں قربان کر دیں. ذات کے باب میں ہمیں کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. وہی راوی کہتے, وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کانوا یقتتلون علی وضوئہ, حضور نے وضو کیا. 1400 صحابہ کی سنت ہے. وضو آپ بھی کرتے ہیں, وہ وضو کریں, وہ پانی استعمال شدہ ہاتھ دھوئیں, منہ دھوئیں, کلی کریں تو نیچے گراتے ہیں نا. وہ جو پانی نیچے گر رہا ہے کیا اس سے دوبارہ وضو کر سکتے ہیں؟ اس کو کوئی جائز ہے؟ نہیں. وہ مائع مستعمل ہے فقہ کی زبان میں, وہ طاہر مطہر مکروہ ہے. وہ پانی مکروہ ہوتا ہے جو وضو کرتے ہوئے بعد میں استعمال شدہ نیچے گرے, جسم سے جدا ہوتے ہی مکروہ ہو جاتا ہے. اب اس پانی کو دوبارہ استعمال کرنا, آج آپ کو تو یہ مسئلہ پتا ہے, تو کیا صحابہ کو پتا نہیں تھا؟ بولیے. 1400 صحابہ کی سنت ہے. یہ صحابہ حدیث کے لفظ ہے یقتتلون علی وضوئہ, حضور نے وضو کیا. وہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کرتے تھے اور نیچے گرنے سے پہلے برتن اور ہاتھ کر کے اس کو اٹھا دیتے تھے. انہیں پتا نہیں تھا یہ مائع مستعمل ہے. بولے شریعت کہہ رہی ہے مکروہ ہے, صحابی کا عشق کہتا ہے باقی لوگوں کے مکروہ ہو گئے, یہ حضور کے وجود سے ملتا ہوا. یہ عقیدے تھے صحابہ کی, اور جس کو نہیں ملتا دوسرے بھائی کے عقیدے ہاتھ میں ہاتھ رگڑ کے وہ چہرے پر مر رہا. حضور نے بعد میں کہا متعدد حدیثیں, متعدد حدیثیں, حضور نے زندگی پر حکم نہیں دیا کہ میرے بال سنبھال کے رکھو. کوئی حکم ہے؟ صحابہ نے کیوں سنبھالے؟ اس لیے کہ حضور کے بال ہیں. ذات کی محبت کیا کچھ کرواتی ہے. یہ کس کے بال ہیں؟ آپ اس سے بھی میں بڑی مثال دیتا ہوں. کہنے یہ تو مکروہ تھا, میں آپ کو حرام کی مثال دیتا ہوں. ذات کی محبت میں صحابہ کے عقیدوں کو سمجھو. خون ہے, خون کو کس نے حرام قرار دیا؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں حرام قرار دی. حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ تمہارے لیے مردار کھانا بھی حرام اور خون پینا بھی حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, پوری آیت ہے آگے. خنزیر بھی حرام ہے, غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے. خود قرآن نے حرام کر دیا. خون حرام. اب صحابہ کا عقیدہ کیا؟ حضور صاحب کے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
حضور السلام کو تکلیف تھی گھٹنوں کے اندر، اپنے پچھنے لگوائے، وہ خون نکلا ایک پیالے میں ڈال کے رکھ دیا۔ صبح ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا عبداللہ یہ پیالہ لے جاؤ، میرے پچھنوں کا خون ہے، اس کو باہر جا کے کسی ایسی جگہ گراؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ سبحان اللہ، قربان جائے میرے آقا آپ کے حکم پر۔ اس صحابی نے پیالہ لیا، دور نکل گیا باہر، جہاں کہ ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ اب اس کے سامنے بھی ایک طرف قرآن کی آیت آ رہی ہوگی، صحابی تھا حضور کا، آپ کو پتہ ہے خون حرام ہے، اسے پتہ نہیں ہوگا، پتہ تھا، ایک طرف دیکھ رہا تھا قرآن کی آیت حرام کر رہی ہے، خون حرام ہے، دوسری طرف اس کا عشق کہہ رہا تھا دیکھ لے صحابی نکلا وجود مصطفیٰ سے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں، پیالہ منہ سے لگایا، پی گیا، انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے اندر سے پیالہ لے کے واپس آ گیا آقا کی بارگاہ۔ واپس آیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا گرا آئے ہو؟ جی آقا گرا ہے۔ کہاں گرا کے آئے ہو؟ کہنے لگا حضور ایسی جگہ پھینک آیا ہوں جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور ہنس پڑے، فرمانے لگے اچھا یہ بتا تو نے میرا خون پی لیا ہے؟ کہنے لگا نام یا رسول اللہ، جی آقا پی لیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا ہو یہ مولوی ہوتا 100 دفعہ مرتا اس وقت۔ حضور نے نہیں کہا ہو یہ کیا کر دیا، تو نے حرام کر دیا، تو خون پی گیا، اللہ نے حرام کیا تھا، معافی مانگ، توبہ کر، کچھ نہیں کہا۔ پوچھا پی لیا؟ کہنے لگا جی آقا پی لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تیری 7 نسلوں کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کی جا، تیرے خون یا رسول اللہ حیدری یا علی عظمت و شان مصطفیٰ زندہ، تیرے خون میں خون مصطفیٰ شامل ہو، جس خون میں خون مصطفیٰ شامل ہو جائے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اب دیکھیے اس صحابی نے وہ جو کام کیا وہ دلیل کو دیکھ کے کیا یا ذات کو دیکھ کے؟ دلیل منع کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی کر لے؟ دلیل تو کہہ دیا حرام ہے، دلیل منع کر رہی تھی، ذات کی محبت اکسا رہی تھی۔ اس کو نہ گرانا، اس کو نہ گرانا، یہ صحابہ کہتی ہے۔ اللہ حضر کیا صاحب، پھر اور بھی فرق ہے، یہ تو 2 تعلق ہے نا، شریعت اور ذات کا۔ تو صحابہ کرام کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں سامنے آ جاتی، ٹکراتی آپس میں، ادھر شریعت کہتی میری طرف آ اور ادھر ذات بلاتی میری طرف آ، تو آج کے کوئی دور کا بندہ ہوتا، مولوی ہوتا، وہ ذات کو چھوڑ کر شریعت کی طرف پہلے جاتا۔ صحابہ کی صحابیت یہ تھی، اگر آمنے سامنے آ جاتے وہ شریعت کو چھوڑ دیتے اور مصطفیٰ کی ذات پر قربان ہو جاتے۔ اگر یقین آئے تو علی شیر خدا سے پوچھیں، جب جنگ سے واپس پلٹ رہے، نماز عصر ان کی رہتی ہے، حضور نے پڑھ لی، نماز عصر کا وقت نکل رہا تھا، آقا علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس کی اور فرمانے لگے اے علی تھوڑی دیر کے لیے گود بچھا، تیری گود میں سر رکھ کے آرام کر دو۔ قربان جائیں مولا کائنات آپ کی گود پر اب نماز عصر رہتی ہے، اور اس ہستی کی رہتی ہے جس کی زندگی پڑھنے سے پہلے کبھی قضا ہی نہیں ہوئی، جو اس وقت بھی نمازی تھا جب ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نہیں اترا تھا، جو مکی دور میں حضور کے پیچھے پڑھتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کی نماز رہتی اور نماز بھی اثر کی کہ حضور نے فرمایا جو اس کو ترک کرے اللہ پاک اس کے مال اور اولاد سے برکت کر دیتا ہے۔ اب علی شیر خدا کے سامنے حضور نے ان کی گود میں سر رکھا، اب یہ جنگ تھی علی شیر خدا کے سامنے، ایک طرف شریعت بلا رہی تھی، ایک طرف صاحب شریعت کا رات بلا رہا تھا، دونوں آمنے سامنے تھے، جنگ ہوئی ہوگی کہ علی 4-5 منٹ کی اجازت لے لے، اور خدا کی عزت کی قسم اگر علی شیر خدا اجازت مانگ لیتے تو حضور کبھی بھی انکار نہ کرتے، مگر انہوں نے بھی اجازت نہ مانگی، انہوں نے شریعت کو ذات پہ قربان کر دیا، بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی گود میں سر رکھا، ادھر سورج غروب ہو رہا، ادھر کشمکش ہے۔ وہ علی شیر خدا جن کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ علی عقلانہ، علی ہم میں سے سب سے بڑا قاضی ہے، آج علی کے سامنے علی کی عدالت میں شریعت کا ایک مقدمہ آ گیا ہے، آج علی کی عدالت دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرتی ہے، ایک طرف شریعت بلا رہی ہے، ایک طرف صاحب شریعت بلا رہا ہے، آج دیکھتے ہیں علی کدھر جاتا ہے۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے
طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر خالق کی نافرمانی آ جائے وہاں پر مخلوق کا حکم ماننا تمہارے لیے واجب نہیں ہوتا۔ ادھر خالق کی شریعت تھی، ادھر خالق کا محبوب تھا، مگر علی شیر خدا نے اس وقت ایک عجیب عقیدہ دیا امت کو۔ انہوں نے بتایا لوگوں نماز کی قضا تو ہو جائے گی، اگر ذات کی قضا ہو گئی تو دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام کے آرام کے اوپر انہوں نے اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ سورج غروب ہو گیا، ان کی نماز قضا ہو گئی، چشمان مقدس سے آنسو گرے، حضور کے رخسار پر گرے، آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کھول دی اور آنکھیں کھولتے ہی آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے علی اپنی نماز پڑھ لی تھی؟ قربان جائے یہ جو جاگنے کے بعد پوچھ رہے ہیں پڑھ لی تھی، کیا سونے سے پہلے حضور کو پتہ نہیں تھا کہ نماز رہتی؟ بولے جانتے تھے، پتہ تھا، مگر آقا علیہ السلام بھی امتحان لے رہے تھے۔ آج اس کو پرکھ کے دیکھتے ہیں یہ خشک سجدوں والا ہے یا محبت یار والا۔ اگر علی شیر خدا نے آقا کی محبت پر نماز قربان کر دی، جب شریعت اور ذات سامنے آئی، صحابیت یہ ہے کہ پھر ذات کو ترجیح دی جائے۔ لہذا حضور پھر کھڑے ہوئے، حضور نے جو دعا کی وہ بھی قابل ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم ان علی کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، کہ باری تعالیٰ علی تیری بندگی میں مشغول تھا، ان علی کان فی طاعتک، تیری ایمان سے بتائیں نماز پڑھنا بندگی ہے چھوڑنا بندگی ہے؟ بولیں علی شیر خدا نے پڑھی تھی؟ حضور کہتے ہیں تیری بندگی کر رہا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ اس دن اگر ذات کو چھوڑ کر شریعت کا سجدہ کرتا تو وہ بندگی نہ ہوتی، سب کچھ آقا کی ذات پر قربان کر دیا، یہ خدا کی بندگی بن گئی۔ آقا نے فرمایا یہ حضور کا جملہ ان علی کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، کہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی بندگی میں مشغول تھا، بس یہ عقیدہ دیا۔ لہذا صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا سورج برن چکا تھا، حضرت آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا واپس کھینچ جاؤ، سورج اس طرح پلٹ آیا جیسے حضور نے ہاتھ سے پکڑ کے واپس کیا، اور وہ سجدہ جو علی شیر خدا کا قضا ہوا وہ انہوں نے ادا کر کے پڑھا۔ یہاں ایک دوسری حدیث جوڑو، جب سورج غروب ہوتا ہے حضور کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج غروب ہوتے ہی سیدھا جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ صبح جب طلوع ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے طلوع ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا ہے۔ اس دن جب سورج غروب ہوا وہ کہاں پر تھا؟ بولیے کس کو سجدہ کر رہا تھا؟ سورج اللہ کو سجدہ کر رہا تھا۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، سورج نے بھی سوال کیا ہوگا بھائی تعالیٰ کیا کروں، ایک طرف تیری ذات کا سجدہ ہے دوسری طرف تیرے محبوب کا ہاتھ ہے، کدھر جاؤں؟ اللہ پاک نے کہا ہوگا سورج مجھ سے کیا پوچھتا ہے، آج علی شیر خدا سے ہی سیکھ لے کہ آج اس نے بھی میرے سجدے کو میرے محبوب کی ذات پر قربان کر دیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اب صحابہ کرام کا عقیدہ ہے جو انہوں نے عطا کیا ہے۔ اگر آمنے سامنے آ جائیں، اور میں نے کہا متعدد حدیثیں اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں میں ایک درجن سے زیادہ حدیثیں صرف اسی بات کو سناؤں آپ کو۔ صحابہ کرام جب موقع ملا انہوں نے شریعت کو صاحب شریعت پہ قربان کر دیا، انہوں نے تعلیمات کو ذات پہ قربان کر دیا، اور یہ درس دیا امت کو۔ ہمارا موضوع اور ہے، میں اب اس کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں، درس امت کو دیا کہ اللہ کی بارگاہ کا تعلق بھی حضور کی ذات کے تعلق کے بغیر قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ کا سجدہ بھی آقا کی ذات کی محبت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ جسے حضور کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو گئی اس خوش نصیب کی تھوڑی عبادت کرے یا زیادہ کرے سب کچھ قبول ہو گیا، اور جسے حضور کی بارگاہ کے ساتھ تعلق نہیں وہ لاکھ عبادت بھی کر لے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، وہ مردود کر دی جاتی ہے۔ اب یہ تو اللہ کا فلسفہ ہے اس کی شریعت کا کہ وہ اپنے محبوب کی محبت کے بغیر اپنی عبادت کو قابل قبول، اس لیے کہ محبوب مصطفیٰ اللہ کے محبوب ہے تو رب اپنے محبوب کی محبت کے بغیر اپنی عبادت کو قابل قبول نہیں کرتا۔ لہذا بندہ سائل اور غلام بن کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، یا رسول اللہ کی بارگاہ میں براہ راست جانے لگے تھے کہ بھائی تعالیٰ کرم کر، اس نے کہا میں اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میرے محبوب کی غلامی نہ ہو۔ آقا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ہونا چاہتے ہیں، آپ کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں،
میرے آقا اپنی غلامی میں دے دیں. اللہ نے براہ راست قبول نہیں کیا. حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کے حکم پر چلتا ہوں. جب میرے رب نے براہ راست تمہیں قبول نہیں کیا تو میں بھی براہ راست قبول نہیں. آقا کیا کریں؟ آپ سے محبت کرنا چاہتے جڑنا چاہتے کیا کریں؟ حضور نے طریقہ بتایا. فرمایا مجھ سے جڑنا چاہتے ہو تو پہلے میرے حسین سے جڑو. فرمایا من احب حسین فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ. کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. من احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس نے اللہ سے محبت کی اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا. پھر آگے فرمایا من ابغض الحسین فقد ابغضنی من ابغضنی فقد ابغض اللہ من ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. اور جس نے خدا سے بغض رکھا اللہ پاک اسے واسطے جہنم فرمائے گا. حضور نے